بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ٹاپک لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت اصل میں ہے کیا؟ عقیدہ آخرت کا انسانی زندگی میں کتنا رویہ اختیار ہے؟ انشاءاللہ یہ میں قرآن و حدیث اور ایک واقعے کی صورت میں آپ سے پیش کروں گا۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ کا مطلب یقین کے ہوتے ہیں۔ ایسا یقین کس پہ؟ آخرت پہ۔ آخرت پہ یقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری جو زندگی اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا، چند گھڑیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی ہر مسلمان کی، انسان کی جو اصل زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو جب ہمارے دل میں یہ یقین ہوگا کہ ہم نے اس دنیا کے بعد والی زندگی میں اپنا حساب کتاب دینا ہے، ہم نے حاکم الحاکمین اللہ کے حضور اپنے کیے کا جواب دینا ہے، تو ہمارے نزدیک ہر وہ برا کام کرنے کی سخت ہوگی، اس سے رکنے کی سخت ہوگی جس کو کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے۔ جس انسان کے دل میں روز آخرت، قیام آخرت، ڈے آف ججمنٹ کا خوف ہوگا، اس کے نزدیک 2-4 سال کی قید، بہت معنی، اس طرح کے گناہ جس سے اللہ نے اپنے عذاب کا وعدہ فرق کیا ہے، تو اس سے بچنے کی توفیق لازمی ہوگی۔ تو اب میں آپ سے ایک ڈسکس کرتا ہوں ایک واقعہ جس پہ اب ڈسکس کیا جائے گا کہ عقیدہ آخرت کے انسانی پہلو پہ کس طرح سے اثر ہوتے ہیں۔ مہدی بنو عباس کا تیسرا بادشاہ تھا جو 158 ہجری میں بادشاہ بنا تھا۔ جب اس کی عمر 33 سال تھی تو تب اس کو بادشاہت ملی تھی۔ ہارون رشید کا وہ باپ تھا۔ ہارون رشید کا نام آپ نے ہر کسی نے سنا ہوگا۔ تو ہارون رشید کا وہ باپ تھا مہدی۔ وہ کہا کرتے تھے، اس کا ایک معمول تھا کہ روزانہ کی بیس پہ ایک محفل لگاتے تھے، ایک دربار لگاتے تھے، جس میں سائلین، مساکین، مظالمین کی فریاد کو سنا جاتا تھا۔ وہ ان کی فریاد کو سنتے، اس پہ ان کی فریاد سننے کے بعد ان حکمرانوں کے نام لیٹر جاری کرتے جن سے ان کی فریاد منسوخ تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انصاف کی تخیر انصاف کی موت ہے۔ اگر ایک بادشاہ جس کو بادشاہت ملی ہو وہ چاشت، اشراق، اوابین اور نفل ادا کرتا ہے لیکن وہ مظلومین اور ساحلین کی فریاد کو نہیں سنتا، تو اس کا بہتر ہے کہ وہ اشراق، چاشت، اوابین سے بہتر ہے کہ ان مظالمین، ساحلین کی فریاد کو سنے۔ تو وہ حضور ایک دن دربار لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، مہدی بنو عباس کے تیسرے بادشاہ۔ تو ایک فریاد کرنے والا اس دربار میں آیا، تو اس نے اپنی فریاد کی کہ حضور، جب کسی کو کسی ظالم سے، کسی حکمران سے کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ آپ کے پاس آتا ہے، اپنی فریاد لے کے آپ کے پاس آتا ہے، اپنے مسائل آپ کے حضور پیش کرتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو آپ سے ہی کوئی شکایت ہو، کسی نے آپ کے خلاف ہی کوئی فریاد کرنی ہو، تو وہ کس کے پاس جائے؟ یہ سننا تھا کہ اس دربار میں آج سے پہلے ایسی بات کسی نے نہیں کی تھی۔ یہ سننا تھا کہ وہ پورا دربار لرز اٹھا۔ تو مہدی بنو عباس کے تیسرا بادشاہ نے فرمایا کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہر حکمران کا سر ہمارے سامنے جھکا ہوا ہے، اور ہم اپنا سر شریعت کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ آپ اپنی فریاد ہمارے سامنے پیش کریں، ہم اس کا ازالہ کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضور، آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، 2 راستے ہیں، یا تو آپ میری فریاد سنیں اور اس پہ خود ہی قاضی بن کے خود ہی فیصلہ کریں، یا پھر میں کل کو حاکم الحاکمین اللہ کے حضور اپنی فریاد پیش کروں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ مہدی بنو عباس کے تیسرے بادشاہ نے عرض کیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگوں کی فریاد اللہ تک جانے سے روکنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کہ ہم مظلوم، مظالمین، ساحلین اور ظالمین کی فریاد سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک حکمران، ایک بادشاہ لوگوں کے مسائل کو حل نہ کر سکتا ہو اور وہ اپنے مسائل اللہ کے حضور پیش کرے، اور کوئی بھی شخص اللہ کے حضور اپنے مسائل تب پیش کرتا ہے جب وقت کے بادشاہ سے اس کو نا امیدی محسوس ہوتی ہے۔
تو مہدی نے اس شخص کو ساتھ لیا اور وقت کے قاضی کے پاس گیا، اور قاضی نے کہا کہ اس شخص سے کہ یہ مت سمجھیے کہ بنو عباس کا تیسرا شخص آپ کے خلاف ہے، یہ ایک قیدی کی صورت میں ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں، ایک فریاد آپ کی بھی فریاد سنی جائے گی، آپ بلا خوف ہو کے اپنی فریاد پیش کریں۔ تو اس شخص نے جب اپنی فریاد پیش کی تو وقت کے قاضی نے مہدی بنو عباس کے بادشاہ کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ثبوت کے ساتھ جب اس نے اپنی بات پیش کی تو وقت کے قاضی نے بنو عباس کے تیسرا بادشاہ کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو مہدی نے اس شخص کی فریاد کو پورا کیا اور اپنے اس کا ازالہ کیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے دل میں زنا کا خوف، چرائی کا خوف، برائی کا خوف، ہر چیز کا خوف، آخرت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اگر ہم معاشرے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کی حق تلفی کو بچانا چاہتے ہیں تو طریقہ ایک ہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں طویل محنت کر کے انفرادی طور پہ ہر مسلمان کے دل میں عقیدہ آخرت کا خوف قائم کیا جائے۔ جب اس کے دل میں خوف ہوگا تو وہ ہر برائیوں سے رکنے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان کے دل میں کہا کرتے تھے، ہمارے علماء تھے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی مثال اس گاڑی کی نسبت کی طرح ہے جس کی بریک نہیں ہوتی۔ گاڑی آپ کے پاس کتنی ہی کارآمد کیوں نہ ہو، کتنی ہی نفیس کیوں نہ ہو، کتنی ہی لگژری کیوں نہ ہو، جب تک اس کی بریک کام کرنا چھوڑ دے گی تو وہ گاڑی کہیں نہ کہیں کسی میں ضرور ٹھک کے رہے گی، جس سے اپنا بھی نقصان ہوگا اور اس گاڑی کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے جس شخص کے دل میں عقیدہ آخرت نہیں ہوتا تو اس کی مثال اس گاڑی کی سی ہے جس کے میں بریک نہیں ہوتی، مینس کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو گناہوں کی لذت میں محسوس کرتا ہی رہے گا۔ جب انسان کے دل میں عقیدہ آخرت کا خوف ہوگا تو انشاءاللہ کل ہم اللہ کے حضور بآسانی پیش ہو سکتے ہیں، اس طرز پہ کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عقیدہ آخرت کا خوف دل میں پیدا کرنے اور اس پہ عمل کرنے اور ہر برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا